जाना तुझे जब जाना एपिसोड 4। उसका गला खुश्क हो गया। फटी हुई आंखों से ताशफीन की नज़रों में देखते हुए बोलने की कोशिश में मुंह खोला, पर आवाज़ न निकली। दूसरी दफ़ा की कोशिश भी नाकाम हुई। सहमी हुई नज़रों से ताशफीन के बाजू को देखा जो इसकी कमर में हिमायल था। जवाब क्यों नहीं देना आ रहा? वैसे तो बड़ी तुरम खान बनती हो। न, न, नहीं। क्या नहीं? चुगन ने थोक निकला। पता नहीं। तुम मुझसे डर रही हो? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। ताशफीन के डिंपल गहरे हुए। तो काँप क्यों रही हो? सर्दी लग रही है। सर्दी? चुगन ने हाँ में ज़ोर ज़ोर से मुंडी हिलाई। सर्दी में पसीना भी आता है? चुगन के चेहरे पर चोरी पकड़े जाने की खिफ़त उभरी, पर हिम्मत नहीं आ रही। बोली, मुझे आता है। क्या आता है? सर्दी में पसीना। सॉरी, मैं लाइट बंद करने जा रही थी। मुझे नहीं लगता अब इसकी ज़रूरत है। चुगन ने खौफ और बेयकीनी से इसकी आंखों में गहराई तक देखा जहां नया जज्बा मौजूद था। चुगन मबहूत रह गई। इस शख्स का हर रूप अनोखा लगता। एक ही रात में इसके कितने अंदाज देख लिए थे। हॉस्पिटल में भाई के लिए हिम्मत बना खड़ा था। उन लड़कों से निपटते वक्त कोई वहशी मालूम हो रहा था, और इस वक्त जो ताशफीन नज़र आ रहा था वह बिल्कुल जुदा था। आँखों में अनकही कहानी, चेहरे पर नर्म से तासर, पेशानी पर बिखरे बाल। वो मेहरबान हुआ तो जुगन ने कोई एहतजाज ना किया, और एहतजाज करती भी क्यों। नेक्स्ट सीन। जिस वक्त इसकी आँख खुली, कमरे में नीम अंधेरा था। एक ह्यूला से महसूस करते हुए जुगन ने अपनी आँखों को मसल कर नींद भगाई, और गौर से देखने पर मालूम हुआ वो ताशफीन था जो अंधेरे कमरे के वस्त में साकत खड़ा था। जुगन को अजीब सा लगा, उठकर बैठ गई। खैरत, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? अब्बास की तबीयत अब कैसी है? किताबों का शेल्फ किसने लगवाया है? इसरार अंकल ने। झूठ बोल रही हो? ले, भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? कल सारा दिन अब्बू घर पर मौजूद थे, जबकि तुम अपने बहनोई के ड्राइवर के साथ कहीं गई थी। हाँ, अब्बास के स्कूल गई थी, और वो जो मेरे बहनोई है ना, वो आपके भाई होते हैं। वो मज़ीद कुछ नहीं बोला, कमरे से निकल गया। जुगन खुद कलामी करते हुए बड़बड़ाई, कैसा धूप छाँव सा इंसान है। बेड से उठाई, फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ी। अभी दुआ मांग रही थी जब बाहर से आने वाली आवाज़ों ने खबर कर दी कि दिन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम ताशफीन भाई। वो गमले में लगे पौधे को पानी डाल रहा था जब पप्पू की एंट्री हुई। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम्हारी आँख 9 बजे से पहले कैसे खुल गई? आज मैं अपनी भाभी की खातिर नींद की कुर्बानी देकर आ रहा हूँ। हैं? कौन सी भाभी? ताशफीन का ख्याल बाजी शुमाइला की तरफ गया। सब उनको भाभी ही कहते थे। अपनी जुगन भाभी की बात कर रहा हूँ। ताशफीन पूरी तरह पप्पू की जानिब मुतवज्जा हुआ। अच्छा, तो क्या नींद की कुर्बानी देकर अपनी भाभी को 21 तोपों की सलामी देने आए हो? जी जनाब, ऐसा भी कर सकता हूँ। मुझे एवं ही ना लें, पर अभी मैं ये पैगाम देने आया हूँ कि अम्मी ने आप सबका नाश्ता घर पर बनाया है। कह रही हैं कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले भी नाश्ता हमारी तरफ करके जाएंगे। भाभी को बता दें, घर पर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो तो जैसे हमारे लिए नाश्ता बनाने को तैयार बैठी हुई है। पप्पू ताशफीन की बड़बड़ाहट नज़रअंदाज करता हुआ इसरार अहमद की जानिब मुड़ गया। मामू जी, तैयारी पकड़ो। खैर से आपके भांजे की शादी सर पर आ गई है। कल की पुप्पी आई हुई है, उसने नरगिस का हाथ मांग लिया है। अम्मा ने हुक्म सुना दिया है कि अगले माह वो हम दोनों के फ़र्ज से सबकदोश हो रही है। और जानते हो नरगिस कहती है, दोनों शादियों की शॉपिंग जुगन भाभी से करवानी है। ताशफीन की ज़बान में एक दफ़ा फिर खुजली हुई। जो एक अंडा नहीं उबाल सकती, वो बड़ी और जहेज़ की खरीदो फरोख्त करेगी। दीवाने का ख्वाब। एक हाथ शॉर्ट्स की जेब में डाल रखा था, दूसरे हाथ में पानी वाला पाइप पकड़ा हुआ था। बैरूनी दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक रखे गमले को एक एक करके सिराब करता जा रहा था। कंधे पर नरमी से थपकी देकर तवज्जो हासिल की, वो इसी पर मुड़ा। सामने सफ़ेद दुपट्टे के हाले जैसे हिसार में छुपा शादाब चेहरा नजर आया। जुगन की नज़रों में वाज़ेह चैलेंज था। ताशफीन ने अब्रू के इशारे से मुतवज्जा किए जाने की वजह पूछी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने आप से लड़ रहे हैं।
کیوں؟ کیا میں پاگل ہوں جو خود سے لڑوں؟ پھر مسلسل بڑبڑا کیوں رہے ہیں؟ میری مرضی۔ دو ٹوک جواب دے کر اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ جگن نے غور سے اس کے چہرے پر لکھے دبے دبے غصے کو دیکھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، مجھے انڈا ابالنا آتا ہے۔ یہ اہم خبر تمہارے میگزین میں شائع ہونی چاہیے۔ جگن کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹا۔ جو تاشفین رات شناسا معلوم ہو رہا تھا، دن نکلتے ہی اجنبی بن چکا تھا۔ آپ کا میرے بارے میں لگایا گیا ہر اندازہ غلط ہے۔ بہت جلد اس بات کا اعتراف آپ اپنے منہ سے کرنے والے ہیں۔ اس دن کے انتظار میں تم بھوری ہو جاؤ گی، اس لیے منہ سے وہی بات نکالو جس پر کل کو پچھتانا نہ پڑے۔ آج لنچ پر گھر آئیں گے؟ میں لنچ باہر کرتا ہوں۔ ایک دن کے لیے روٹین بدلی بھی تو جا سکتی ہے، جیسے آپ نے کل رات کچھ کام اپنی مرضی کے برخلاف کر لیے۔ تاشفین نے زیر لب خود کو گالی سے نوازا، ساتھ ہی شکر کیا سٹنگ ہال میں بیٹھے اسرار احمد اور پپو اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے خفگی سے بھری سنجیدہ نظریں جگن کی آنکھوں میں گاڑی اور سرد لہجے میں نرمی سے بولا، آج کے بعد کبھی بھی کمرے کے اندر کی بات کمرے سے باہر نہیں ہوگی۔ مجھے لگتا ہے اس رشتے میں حکم دینے کا حق صرف آپ کے پاس ہے۔ کل آپ نے کہا بغیر دوپٹے کے کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ میں نے اعتراض نہیں کیا۔ آج لباس بدل کر دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر آئی ہوں۔ اب مجھے انتظار رہے گا آنے والے کل میں میرے لیے کیا نیا حکم ہوگا۔ وہ اس کی شرٹ کی آدھی آستین سے نظر نہ آنے والی گرد کو نرمی سے جھاڑتے ہوئے مڑ کر کچن میں چلی گئی۔ تاشفین چند پل بت بنا کھڑا رہا، پھر نل بند کر کے پائپ اس کی جگہ پر پھینکنے کے انداز میں رکھا اپنے کمرے میں گیا۔ 10 منٹ بعد تیار ہو کر اسرار احمد صاحب کے سامنے تھا۔ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے، ابھی تو 6:15 ہوئے ہیں، اتنی صبح کیوں نکل رہے ہو؟ آفس سے کال آئی ہے، مجھے جلدی جانا ہے۔ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، وہ عباس کو اسکول چھوڑ آئے گا۔ وہ ہاتھوں میں ٹرے تھامے کچن سے برآمد ہوئی تھی۔ پرعزم قدموں سے چلتے ہوئے آ کر ٹرے صوفے کے سامنے پڑی میز پر ڈال دیا۔ ناشتہ کر لیں۔ اسرار احمد کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی۔ تاشفین نے ٹرے میں رکھا گرم ناشتہ دیکھا، پھر ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جو نرمی سے مسکراتے ہوئے تاشفین کو نظروں ہی نظروں میں چھیڑ گئے۔ واہ بھائی! تاشفین نے نظریں گھمائیں اور بے رخی سے بولا، ابا یہ ناشتہ آپ کھائیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی، مڑ کر دیکھے بغیر بولی، انکل اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے ناشتہ بنایا ہے؟ تاشفین اسرار سے کہہ دیں اگر آج ناشتہ کیے بغیر گھر سے گئے تو ساری عمر پچھتائیں گے۔ اسرار احمد نے بروقت مسکراہٹ دبائی کیونکہ وہ سر پر کھڑا مسلسل گور رہا تھا۔ چلو صاحبزادے ناشتہ کرو۔ آپ اس سے پوچھیں تو یہ دھمکیاں کیسے لگا رہی ہے؟ تم نے سنا نہیں؟ میری بیٹی نے پہلی دفعہ ناشتہ بنایا ہے۔ شاباش بیٹھو ناشتہ کرو۔ کس نے کہا تھا مجھ ناتوا پر یہ احسان عظیم کرنے کو؟ انکل کچھ لوگ ایسے ضد کے پکے ہوتے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ اپنی انا کے قلعے سے نہیں نکلتے۔ مگر ہم بھی دیکھیں گے کہ آخر اس انا کی آخری حد کیا ہے۔ یہ اگر تاشفین اسرار ہیں تو میں جگن تاشفین ہوں۔ گھر میں اسرار احمد صاحب کا بھرپور قہقہ گونجا، جبکہ تاشفین صوفے پر بیٹھ کر ٹرے اپنے سامنے کرتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ یہ دوسرا جملہ ہے جس میں اس نے میرے لیے آپ جناب کی بجائے یہ اور اس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسے صرف ایک رات کا قرب ملا ہے اور وہ اتنے میں ہی کتنی مضبوط نظر آ رہی ہے۔ جو کل تاشفین کے گھر سے جانے کا کہنے پر آپ دیدہ ہو رہی تھی، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ سالوں سے اس چار دیواری میں رہتی آ رہی ہے۔ تاشفین نے جلدی سے انڈے کے ساتھ ایک ٹوسٹ پیٹ میں اتارا، ایک گلاس لسی پی کر اٹھ گیا۔ ابو صرف اس لیے کھا لیا ہے کہ کہیں آپ کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ یقین مانیں مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں لگتا۔ پھوپھی کو میری طرف سے معذرت کہہ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ چھڑی بازو کے نیچے دبائی، ٹوپی سر پر رکھی اور لمبے لمبے ڈاک بڑھتا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ انکل یہ اس قدر مشکل پسند انسان کیوں ہے؟ بیٹی مجھے امید نہیں تھی اتنے آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کر جائے گا۔ جگن نے کہکا مارا، اگر وہ ناشتہ نہ کرتا تو میں نے سچ مچ میں کچھ الٹا سیدھا کر دینا تھا۔
ماشاء اللہ، آج تو منہ اندھیرے ہی گھر میں کہکے سنائی دے رہے ہیں۔ فارس اپنے خواب گاہ سے نکلتے ہوئے حیرت سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسرار احمد نے دیکھتے ہی لتاڑا، فارس، تم کس قدر سست انسان ہو! کتنی دفعہ کہا ہے فجر کی نماز مت چھوڑا کرو، پھر بھی تمہیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ لنگور بھی تو ابھی تک سویا مرا ہوا ہے، اس کو تو آپ کچھ نہیں کہتے۔ ہر دفعہ میری ہی شامت آتی ہے، کیونکہ وہ لنگور 5 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہے۔ یہی نہیں، 5 بجے پہلے الارم پر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ تمہارے فون کا الارم 7 بجے تک مسلسل بجتا ہے۔ ساری گلی اٹھ جاتی ہے، بس ایک تمہاری صحت پر اثر نہیں ہوتا۔ تاشفین اور حسیب باجماعت نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ حسیب دوبارہ سو گیا ہے، جبکہ تاشفین آفس چلا گیا ہے۔ ہیں؟ اتنی جلدی؟ کیا کوئی ایمرجنسی تھی؟ اللہ جانے۔ تم چلو، وضو کر کے 2 سجدے دو، پھر یونیورسٹی کے لیے بھی تیار ہونا ہے، اور آج ناشتہ تمہاری پھوپھی کی طرف ہے۔ کیا واقعی؟ واہ بھائی، پھر تو مزے ہو گئے۔ پھوپھی کے پراٹھوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ وہ خوشی خوشی وضو کرنے چلا گیا۔ نیکسٹ سین۔ اسد صاحب، ذرا لائیں ہماری قوم کے عظیم نوجوانوں کو، دیکھیں تو دن کی روشنی میں ہمارے زندہ ہیرو کیسے شاندار نظر آتے ہیں۔ سر، اندھیرے نے تو پھر بھی کچھ عیب ڈھانپ رکھے تھے، ورنہ شکلوں پر جتنی رونق ہے، دل اپنے دیس کے مستقبل پر پریشان ہو اٹھا ہے۔ اسد صاحب، جب رگوں میں دودھ لسی کے بجائے شراب دوڑتی ہو، تب یوں ہی بھری بہار میں خزاں اتر آتی ہے۔ خیر، لائیں ان کو۔ تاشفین کے ماتحت نے انٹرکام پر سپاہی کے لیے پیغام چھوڑا۔ 2 منٹ بعد دروازے پر دستک دے کر سپاہی اندر داخل ہوا۔ سیلیوٹ مارنے کے بعد اس نے اطلاع دی، سر جی، لڑکوں کو لے آیا ہوں، اندر آنے دو۔ بہتر جناب۔ سپاہی نے ایک دفعہ پھر سیلیوٹ مارا اور دروازے کی جانب منہ کر کے لڑکوں کو اندر بلایا، خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تینوں کے چہرے نیلے اور حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ سپاہی نے تینوں کو تاشفین کی ڈیسک کے سامنے لائن میں کھڑا کر دیا۔ تاشفین کو ایس پی کی وردی میں ملبوس دیکھ کر تینوں لڑکوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ تاشفین کچھ پل کرسی پر براجمان رہ کر ان تینوں کا جائزہ لیتا رہا۔ جو پنجاب پولیس کی منفی شہرت ہے، شاید اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک لڑکا باقاعدہ رونے لگ گیا تھا۔ تاشفین اپنی نشست سے اٹھا، لڑکوں کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر باری باری تینوں کی شکلوں پر بنے ڈیزائن دیکھے۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، جس میں ٹیپو نامی لڑکی کی سسکی گونجی۔ تاشفین نے بازو سینے پر باندھے اور ڈیسک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں تم سب کے خلاف پرچہ کٹانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ سر پلیز، سر ہمیں معاف کر دیں۔ سر اگر ہمیں معلوم ہوتا وہ ایک پولیس والے کی گاڑی ہے، سر ہم لوگ کبھی بھی آپ کی فیملی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کرتے۔ کیوں؟ ایک پولیس والے پر تم لوگ اتنا احسان کیوں کرتے؟ اور کیا عام شہریوں پر تمہیں اپنی خوش اخلاقی کے مظاہرے کرنے کا پورا حق حاصل ہے؟ سر ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ مجھے تم لوگوں کی معافی نہیں چاہیے۔ یہ سامنے پڑا فون اٹھاؤ اور اپنے والدین کو ادھر تھانے میں بلاؤ، ان کے آنے پر بات ہوگی۔ سر صرف ایک دفعہ معاف کر دیں۔ سر ہم آپ کے گھر والوں سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ سر آپ کو خدا کا واسطہ ہے، سر ہمارے ماں باپ کو مت بتائیں۔ بیٹا، مجھے نہیں لگتا کہ تم تینوں کو اپنے ماں باپ کی رتی برابر بھی پرواہ ہے۔ جو حرکت تم لوگوں نے کی ہے، میرے ہاتھوں سے تو بچ گئے ہو، اگر میری جگہ کوئی اور سر پھرا ہوتا تو تم لوگوں کی لاشیں بھی نہ ملتی۔ خیر، اسد صاحب کیا خیال ہے؟ ان کے اوپر کون سی دفعہ لگنے کا امکان ہے؟ سر جی، یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، کہیں تو سیدھی 302 ٹھوک دیتا ہوں۔ ٹی ٹی ان سے برآمد ہوا ہے، شراب پیے ہوئے تھے، کسی بھی تازہ ترین قتل میں ان کو ڈال دیں گے۔ سر پھانسی نہ بھی لگی تو عمر قید تو کہیں نہیں گئی، آپ بس حکم کریں۔ ہاں بھائی، 302 ٹھیک رہے گی۔ آخر ہیرو پن تو نکلے گا تم لوگوں کا۔ جیل میں سرو گے، باہر دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی جیے گی۔ سر آپ کو خدا کا واسطہ دیا ہے، سر ہماری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ اپنے نام بتاؤ، رہتے کہاں، پڑھتے کس درسگاہ میں ہو؟ تینوں نے باری باری سب کچھ بتا دیا۔ میرا نام تنویر احمد ہے، دوست پیار سے ٹیپو کہتے ہیں۔ میں گلبرگ کا رہنے والا ہوں، گورنمنٹ کالج میں BA کر رہا ہوں۔
تمہارے گھر پر کون کون رہتا ہے؟ والد کیا کرتے ہیں؟ ٹیپو نے شرٹ کا دامن اٹھا کر آنسو صاف کیے۔ ابو حیات نہیں ہے، گھر پر صرف امی اور بڑا بھائی ہے۔ بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بینک میں نوکری کر رہا ہے۔ کیا تمہاری پڑھائی کا خرچہ بھائی اٹھاتا ہے؟ جی سر۔ واہ بھائی، کیا اچھا انصاف ہے۔ کیا تمہاری والدہ اور بھائی کو تمہاری سرگرمیوں کی خبر ہے؟ نہیں، میں ان سے جھوٹ بول کر گھر سے نکلتا ہوں۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ جی بالکل۔ اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کل رات گولی چلانے کا شوق بھی تو تمہیں ہی ہوا تھا نا؟ میرا نام حیات علی ہے، نئی کالونی میں رہتا ہوں۔ میرے ابو کی موٹر سائیکلوں کی ایجنسی ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی باپ محنت سے جو حق حلال کی کماتا ہے، تم اس کو یوں مجرمانہ سرگرمیوں میں اڑاتے ہو۔ اس نے تیسرے کی جانب رخ کیا۔ اور آپ جناب؟ میں چودھری کیسر ہوں، گجرانہ والا سے تعلق ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ چودھری کیسر، گاڑی کے کاغذات تمہارے نام پر ہیں؟ پسٹل کس کا ہے؟ میرے والد چودھری قیوم کا۔ میں اس دفعہ گھر گیا تو چوری لے آیا تھا۔ کیا تمہارے باپ کو خبر ہے تم نشہ کرتے ہو؟ کیسر نے جھکا ہوا سر نفی میں ہلایا۔ تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ زمیندار ہیں۔ کتنی اراضی کے مالک ہو؟ یہیں کوئی 5 ایکڑ۔ میں سمجھ رہا تھا تم تینوں اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ ہو۔ میری سوچ غلط ثابت ہوئی ہے۔ تم تینوں مڈل کلاس سے ہو۔ لعنت ہے ایسی جوانی پر جو عقل کی دشمن ہے، جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم تینوں اپنی فیملی سے پہلے خود اپنے دشمن ہو۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ ساری عمر یوں ہی عیاشی میں گزرے گی، کوئی اور کما کر تمہارے ہاتھ پر رکھتا رہے گا اور تم نشے کرو گے، گانے سنو گے، لڑکیوں کا پیچھا کرو گے۔ نہیں پیارے، یہ جوانی یوں گزر جائے گی جیسے کبھی آئی ہی نہ تھی، اور موت تمہاری دہلیز پر کھڑی ہے، جسے اندر آنے کے لیے تمہاری اجازت تک درکار نہیں ہے۔ تو پھر عقل کس بات کی ہے؟ کبھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ جانتے ہو عراق کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا تم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ جنگ سے پہلے عراق کیسا خوبصورت ملک تھا؟ میں جانتا ہوں، وہاں کے لوگوں کے لیے ہر طرح کی سہولیات تھیں۔ مستحق لوگوں کے گھر بیٹھے وظیفے لگے ہوئے تھے، گھر کا خرچ الگ اور خواتین کو ذاتی دیکھ بھال کا خرچ حکومت الگ سے دیتی۔ سڑکیں اتنی کشادہ اور طویل کہ میلوں تک کوئی اشارہ نہ ملتا۔ اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہر چیز کو واپس نارمل کر دیا جاتا۔ خوبصورت اور صحت مند لوگ، پولیس تم جیسے پرندوں کو سیدھا حجام کے پاس لے جاتے، بال کٹوا کر ان کی اصل شکل و صورت ابھاری جاتی۔ حجام کے پیسے بھی پولیس اپنی جیب سے دیتی، مگر وہاں بھی تم جیسے مستقبل سے لاپرواہ صرف حال میں مست نوجوانوں کی وجہ سے وہ ملک دوبارہ صفر سے اپنا سفر شروع کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تم لوگوں سے یہ بات کہنے کا ایک مقصد ہے۔ کل کو ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تب اللہ پاک پوچھیں گے، بتاؤ دنیا میں اتنا وقت رہے کیا کیا؟ تب کیا کہو گے؟ کم از کم ایک مسلمان مرد کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تو تاریخ مردانہ وار عصمتوں کے تحفظ کے لیے قربانیوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا؟ ایک سپاہی کو 2 شوق مرواتے ہیں، ایک عورت، دوسری شراب، اور میں ان دونوں سے بچ کر رہتا ہوں۔ خیر، تم لوگوں پر اگر نصیحت اثر کرتی ہوتی تو اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے۔ اس نے سپاہی کو اشارہ کیا۔ فی الحال ان کو لے جاؤ، کھانا وغیرہ دو، پھر بات ہوتی ہے۔ سپاہی نے تینوں کو مرغے کی طرح گردن سے جکڑ کر آگے کو دھکیلا۔ اسد صاحب، ان کے گھر والوں کو بلائیں۔ بظاہر تو معافی مانگ رہے ہیں مگر آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت نام کو بھی نہیں ہے۔ بچوں پر نظر رکھنا اور ان کی سرگرمیوں سے واقفیت رکھنا والدین کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پولیس اپنے فرائض انجام دے یا نسلوں کی پرورش کرے؟ آپ ان کے والدین سے مل کر ساری تفصیل بتا دیں۔ ابھی آپ ڈکیتی والے کیس کی فائل لائیں۔ کیا کوئی نئی خبر ملی ہے یا ابھی تک تفتیش وہیں رکی ہوئی ہے؟ اس کے سوال پر ماتیہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سر، جو نئی معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کے مطابق معاملہ کافی پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اب تو لگتا ہے کیس چاہے وہیں بند کروا دیا جائے گا۔ تاشفین کے ہاتھ رکے اور وہ پوری طرح اسد کی جانب متوجہ ہوا۔ اس بات کا کیا مطلب لوں؟ سر، بشارت حسین کے نام سے آپ کے ذہن میں کیا تصویر آتی ہے؟
ताशफीन कुर्सी की बेक से टेक लगाकर आरामदा हालत में बैठा। नजरें अभी तक असद पर थीं। क्या ये इसका काम है? बराह रास्त इसका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर पसे पर्दा वो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। असद साहब, पहले बुझवाने के बजाय खुलकर बात करें। सर, हमने डकैत लड़कों का सुराग तो लगा लिया है, मगर असल मसला ये है कि वो लोग बशारत हुसैन के फार्म हाउस पर छुपे बैठे हैं। तो ये सर कि हमें बशारत हुसैन के फार्म हाउस का सर्च वारंट नहीं मिला। ताशफीन के चेहरे पर नर्म सी मुस्कुराहट आई। हमारे लोगों का ये अलमिया है कि वो अपने मुफाद की खातिर झूठ का साथ देते हैं। अगर बशारत हुसैन जैसे बिजनेसमैन की जेब में हमारे कानून के रखवाले बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे जानिसार भी मौजूद हैं जो हर सुबह सर पर कफन बांध कर घर से निकलते हैं। आप रेड की तैयारी करें। सर्च वारंट तो क्या, मैं अरेस्ट वारंट भी निकलवाता हूँ। असद मुस्कुराते हुए सैल्यूट मारकर कमरे से निकल गया। ताशफीन ने अपना सेलफोन उठाया। पुरसोश नज़रों से देखते हुए एक नंबर पंच इन करके मिलाया। दूसरे जानिब से जल्द ही राब्ता हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, ताशफीन अर्ज़ कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम साहबजादे, आज हमारी याद कैसे आ गई? तुमने तो सीना अकड़ा कर कहा था। सर, ऑफिस आवर्स के दौरान आपका नंबर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनाओ। वो धीरे से हंसा। सर, आपको शर्मिंदा करने का पूरा हक हासिल है। मैं बुलंद बांग दावे करते हुए अपने मुल्क के सिस्टम को फरामोश कर गया था, या ये कह सकते हैं कि तब मुझे यहाँ के रस्म व रिवाज से पूरी तरह वाकफियत हासिल न थी। ज़रा रोशनी तो डालो, आखिर किन रस्म व रिवाज की जानिब इशारा कर रहे हो? सर, आप बेहतर जानते हैं, गैर कानूनी तौर पर गरीब लोगों की अमलाक पर या हुकूमती अराज़ी पर कब्ज़ा करके अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहलवाना, जो सियासी पार्टी आपके काम ऊपर तक सिफारिशी करके आसानी से करवा दे, तो उसको इलेक्शन में माली मदद देना, आगे पीछे कहीं पैसा लगाना हो तो चुपचाप रकम भर देना। लोग पुलिस से शिकवे तो पाल लेते हैं, मगर ये नहीं देखते कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुबह से शाम तक किन मुश्किलात का सामना रहता है, सिर्फ एक फ़र्ज शनासी की वजह से। वरना चुप करके खाना पूरी करें और घर को जाएं। एसपी साहब, हमने भी इस सिस्टम का हिस्सा रहकर सालों से अपनी धरती माँ की खिदमत की है। अगर बुराई फैलाने वाले अपने मकसद से बाज नहीं आते, तो बुराई रोकने वाले क्यों बेहौसला हूँ? मैं तुम्हें मतलूबा इक़दामात के लिए इजाज़त दिलवा देता हूँ, मगर ये जहन में रखना, भरों के छत्ते में हाथ डाल रहे हो। खुशकिस्मती ये होगी अगर जवाब में वो सिर्फ तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दे, मगर तुम्हें ज़हनी तौर पर इससे भी बदतर सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा, यानी नौकरी जाने से लेकर जान जाने तक। सर, आपकी इस बात का जवाब मैं आपके ही अल्फाज में देता हूँ। अगर बुराई वाले अपने मिशन के पक्के हैं, तो एक सच्चे इंसान को किस बात का डर? जो होगा देख लेंगे सर। ये की ना जवानों वाली बात। आधे घंटे तक फ़ोन करके तुम्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तुम्हें मैं कभी ना नहीं कर सकता एसपी ताशफीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। इसने कॉल बंद करने के साथ ही इंटरकॉम उठाकर असद के ऑफिस से कांटेक्ट किया। हाँ जी असद साहब, तैयारी कहाँ तक पहुँची? मैं 10 मिनट के अंदर अंदर निकलना चाहता हूँ। प्लीज़ अपने आदमियों से कह दें असला बरदार ज़रूर हो। जो हुक्म सर। इसने रिसीवर वापस रखा, अपने डेस्क के दराज से अपना पिस्टल निकाला, मैगज़ीन निकाल कर गोलियों की तादाद चेक की, फिर बंद करके खड़ा होकर होल्स्टर में लगाया। मज़ीद 2 बड़े हुए मैगज़ीन उठाकर जेब में ठूंसे, सर पर टोपी रखी और अपनी छड़ी सीधे बाजू के नीचे रखता ऑफिस से निकल गया। नेक्स्ट सीन। तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं घर पर खाना खाऊंगा। इसरार अहमद ने जुगन और लड़कों के साथ जाने से इनकार करते हुए कहा। अंकल, ऐसे तो नहीं चलेगा। आप यहाँ अकेले खाना खाएं और हम वहाँ इतने लोगों की मौजूदगी में बैठें। अगर जाएंगे तो हम सभी, वरना मैं भी नहीं जा रही। फारिस ने आगे बढ़कर अबू की व्हीलचेयर को पीछे से पकड़कर दरवाजे की जानिब धकेला। अब्बू, मैं इतने लजीज नाश्ते से हाथ नहीं धो सकता, लिहाजा शराफत दिखाते हुए हमारे साथ चलें। फारिस ने इनकी एक ना चलने दी। 4 मिनट बाद वो लोग पुप्पी सुगरा के घर मौजूद थे। पप्पू ने जुगन के ऊपर फूल फेंके, गिनती की 6 पत्तियाँ। ये सहमत भी ना करते, गरीब इंसान। हसीब के जताने पर पप्पू बत्तीसी दिखाते हुए बोला, हमारे कारखाने में वाहिद फूल खिला था, वहीं तोड़ कर लाया हूँ। पीछे से नरगिस ने पप्पू की पीठ पर एक धमोका लगाते हुए कहा, बदतमीज़, फूल ही दे देते भाभी को, बालों में लगा लेती।
बाजी को छोटी चूंटियों ने नाश्ता समझकर खा जाना था। पौधे को कीड़ी लग गई है। पप्पू सत्यानाश हो तेरा, मेरी बच्ची के ऊपर चूंटियों वाला फूल फेंक दिया। फुप्पी सुगरा के अल्फाज पर जुगन को हैरत न आ गिरा। कल तक वो जुगन की वजह से उदास हो गई थी, आज इसी के लिए इतने प्यार भरे अंदाज में बात कर रही थी। जुगन ने दिल में सोचा, अंकल ठीक ही कहते थे, फुप्पी सुगरा दिल की वाकई अच्छी हैं। नरगिस और इसकी भाभी ने बड़े से कमरे में चटाई बिछाकर इस पर दस्तरखान लगाया। जुगन भी सबके साथ फर्श पर ही बैठी। हालांकि पप्पू, नरगिस और इनकी भाभी ने पुरजोर इसरार किया कि कुर्सी पर बैठ जाए। आप सब नीचे बैठे हैं, भला मैं अकेली क्यों कुर्सी पर बैठूं? अजीब लगेगा, मैं यहीं ठीक हूँ। वह अब्बास के साथ बैठी हुई थी। एक तरफ अब्बास था, दूसरी जानिब इसरार अहमद साहब की व्हीलचेयर। इससे पहले इसरार अहमद की मर्ज़ी मालूम करके इनको खाना निकाल कर दिया, फिर अब्बास को दिया। इसके बाद अपनी प्लेट में थोड़ा सा पाए का शोरबा निकाल कर नान के साथ खाने लगी। फुप्पी सुगरा उकाबी नज़र से इसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। वो बोल उठी, फरीदा बेटी, ज़रा जुगन की प्लेट मेरी तरफ करो। देखो ना, प्लेट में 2 घूंट शोरबा निकाल कर इसी में डुबो डुबो कर नान खा रही है। अरे नहीं पुप्पो, मैं सुबह सुबह इतना भारी खाना नहीं लेती, इसलिए पराठे और पूरी छोड़कर नान उठाया है। लो, और सुनो, आजकल की लड़कियां बस फैशन में मर रही हैं। कल को ये भरा पूरा घर होगा, बच्चे होंगे और माँ ढांचा बनी घूम रही होगी। फुप्पी के बोलने के साथ साथ 2-4 बड़ी बड़ी बोटियाँ जुगन की प्लेट में डाली। तुम्हारी सेहत होगी तो जिम्मेदारियाँ पूरी करोगी ना? तुम्हारा शौहर भी नहीं आया, उसके हिस्से का भी तुम ही खाओगी। रात भर जाग कर पाए बनाए हैं, मेरे ताशवीन को बहुत पसंद है। फुप्पी बोले जा रही थी और जुगन फटी फटी नज़रों से अपने सामने भरी सालन की लबालब भरी प्लेट को देख रही थी। परेशान नज़रों से अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। नरगिस और फारिस के लबों पर वाज़ेह मुस्कुराहट थी। इसने नज़रों नज़रों में सवाल किया, क्या ये सब मैं खाऊंगी? फिर जिंदा कैसे रहूंगी? नरगिस इसके पास टिक गई। लाएं आपकी मदद करूं। क्या याद करेंगी कैसी हमदर्द नंद मिली है। वाह भाई, अल्लाह की शान, कल तक जिसके सोतन बनने के इम्कानात थे, आज नंद बनी बैठी है। सयाने सच कहते हैं, दुनिया वाकई गोलमाल है। फारिस की सरगोशी पर नरगिस ने खतरनाक तेवर दिखाते हुए इसकी खबर ले डाली। गुड्डी लूट इंसान, अपनी औकात में रहो, नन भावश के दरमियान फैफा कुटनी ना बनो। तुम भी मेरी भाभी पर डोरे डालने बंद करो, मतलबी औरत। क्या बोला? मतलबी औरत? औरत किसको कहा है? किसी मिरासन के होने वाले शौहर? मुझे चैलेंज ना करो नरगिस खानम, कहीं ये ना हो मैं तुम ही से शादी करवा लूँ। तुम्हारे मुंह में नीम के पत्तों का सूप। इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ, कल रात मेरी मंगनी हो गई है। लो, इसका क्या है, अभी तुम्हारे पप्पी के सामने तुमसे इजहार मोहब्बत कर दूँ, फिर देखना कहाँ जाती है तुम्हारी मंगनी। हाय वे फारिस, तो मुझ करीब नहीं पड़ी जुल्म क्यों करेगा? सालों हो गए अपनी सहेलियों की शादियों पर ये गीत गाते। सबकी बारातें आईं, डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के हमको राजा जी ले जाना, और अब कहीं जाके कोई सूरत नजर आ रही है तो इस पर भी तुम दुश्मनी कूट रहे हो। हसीब ने तासुफ भरी नज़रों से नरगिस को देखा और सर हिलाकर अफसोस का इजहार किया और बोला, तौबा है नरगिस आपा, तुम तो फारिस से भी ज़्यादा शादी को तरसी हुई हो। तुम लोग खा कम रहे हो, बोल ज़्यादा रहे हो। खामोशी से खाना खाओ, ये खुसर फुसर बाद में कर लेना। बस जी, अपन तो चले अपनी तर्ज खा को। पुप्पी जी, क्या कमाल खाना बनाती हो। हमारी भाभी को अपनी शागिर्दी में ले लें और इस सारे खाने सिखा दें, खासकर ये बल वाले पराठे। भाभी को बनाने आ गए ना तो समझे मेरी लॉटरी निकल आनी है। तीनों वक्त पराठा ही खाऊंगा। फारिस हाथ साफ करता हुआ उठकर जूते पहनने लगा। हसीब ने भी इसकी पैरवी की, जबकि फारिस की बात पर नरगिस की पुप्पी ने नाच चढ़ा कर पूछा, इसरार भाई, क्या बहू उमूरे खानादारी नहीं जानती है? बहन, मेरी बेटी को घर आए अभी वक्त ही कितना हुआ है, मगर इतने कलील वक्त में ही घर में तब्दीलियां नजर आ रही हैं। अभी यहाँ आने से पहले सफाई करके आ रही है। जुगन ने तशक्कुर भरी मुस्कुराहट सजाकर इसरार साहब को देखा, जो फारिस और हसीब की मेहनत का सहरा भी जुगन को दे रहे थे, क्योंकि सफाई इन दोनों ने की थी। जुगन ने बस तमाम कपड़ों का फर्नीचर झाड़ा और चीज़ें समेटी थी। नरगिस की पुप्पी दोबारा अपनी प्लेट की जाने मुतवज्जा हो गई।
ہم لوگ نکل رہے ہیں، اللہ حافظ۔ اور بھابھی، ہمارے یونیورسٹی کے پاس بڑا زبردست پیزا ملتا ہے، میں لنچ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا۔ جتنا میں نے کھا لیا ہے سمجھو پورا اگلا ہفتہ کھانے سے دور رہوں گی۔ بھابھی، تم نے ایک نان کے ساتھ مر کے 2 بوٹیاں کھائی ہیں، تمہیں امی کی شاگردی کی اشد ضرورت ہے، پھر دیکھنا پلیٹوں کی پلیٹیں اڑا جایا کریں گی۔ نرگس کی بات پر جگن نے تصور میں ہی کانوں کا ہاتھ لگا لیے۔ کھانے کے بعد کشور بھابھی چائے لے آئیں۔ جگن عباس کو دوا دینے کی نیت سے پھوپھی لوگوں کی اجازت لے کر عباس کے ساتھ گھر جانے لگی۔ بہو رکو ذرا، پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی ہو، یوں ہی خالی ہاتھ تھوڑی ہی جانے دوں گی۔ ارے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے پپو، ابھی پرسوں آپ نے مجھے نیک دیا تھا، بس وہیں بہت ہے، بلکہ گفٹ ڈیو رہا، اتنی صبح میں آپ کے لیے کوئی چیز نہیں لا سکی۔ لو دیکھو، جھلی نہ ہو تو بھلا میرا گفٹ کس حساب میں نکلتا ہے؟ تم نے کل پپو اور نرگس کو چیزیں دلوا کر بھی اچھا نہیں کیا۔ تم ہماری نئی بہو ہو، تمہارا حق نہیں بنتا گفٹ دینے کا۔ ادھر میرے قریب آؤ۔ جگن عباس کا ہاتھ چھوڑ کر ان کے پاس آئی۔ پھوپھی نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ جگن کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں یہ رقم نہیں لے سکتی۔ تم چپ کرو، دلہنیں نہیں بولتی۔ تمہاری شادی پر شریک ہونے کی صورت میں جو سلامی دینی تھی وہ اب دے رہی ہوں۔ میں تو تمہارا جوڑا لانا چاہتی تھی، پر نرگس نے کہا امی بھابھی کی پسند اتنی اچھی ہے، بس پیسے دے دو تاکہ وہ اپنی مرضی کا لباس خرید لے۔ آپ کیوں نرگس کی باتوں میں آ گئی؟ مجھے آپ کی پسند کا لباس پہن کر خوشی ہوتی۔ چلو اب تو یہ رکھو نا، اگلی دفعہ لباس خرید دوں گی۔ جی نہیں، آپ مہربانی کریں، میں یہ پیسے اسی شرط پر قبول کروں گی کہ اگر اس کے بعد آپ ایسا کوئی تکلف نہیں کریں گی۔ پھوپھی نے حیران ہو کر جگن کی سیر چشمی کو دیکھا، اپنا وعدہ دیا۔ جب جگن سب کو خدا حافظ بول کر جا چکی تب پھوپھی اسرار صاحب سے مخاطب ہوئی۔ لگتا ہے میرے تاشفین کا وقت بہت بلند ہے۔ اسرار صاحب مسکرائے، دل ہی دل میں اپنے بیٹے اور بہو کی نظر اتاری۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ نیکسٹ سین۔ جگن اپنا فون لے کر باہر سیٹنگ ہال میں بیٹھ گئی۔ یوٹیوب کھول کر دیسی کھانوں کی ترکیبیں ڈھونڈنا شروع کی۔ ایک کے بعد ایک ترکیب دیکھتی چلی گئی۔ باہر دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی۔ اسی وقت عباس کمرے سے برآمد ہوا، جسے دیکھتے ہی جگن نے ٹوک دیا۔ عباس، اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے ہو؟ کچھ دیر اور آرام کر لیتے۔ کیا درد پھر سے ہونے لگ گیا ہے؟ آپا 4 گھنٹے تک سوتا رہا ہوں، اور کتنا آرام کروں، اب بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ اسی دوران اسرار احمد اپنی آٹو ویل چیئر کے ذریعے اندر آ گئے۔ میں چوک کی جانب نکل گیا تھا، سوچا اتنے دنوں بعد باہر نکلا ہوں تو کیوں نہ ظہر باجماعت پڑھتا چلوں۔ تاشفین ساتھ ہو تو بڑی آسانی سے مسجد کی سیڑھیاں عبور کروا دیتا ہے۔ آج اپنے شیخ صاحب کے بڑے بیٹے نے مدد کر دی، تو کیا ظہر کا وقت ہو گیا ہے؟ جگن کی حیرت عروج پر تھی۔ جی آپا، اذان کی آواز آئی تو تھی، کیا آپ نے نہیں سنی؟ اوہ افسوس، میں ہیڈ فون لگائے یوٹیوب سے کھانے کی ترکیب نوٹ کر رہی تھی۔ انکل، میں نے تو سوچا تھا آج کا لنچ خود بناؤں گی، تاشفین کو بھی کہہ دیا تھا آج کا لنچ گھر پر کرے۔ ہائے اللہ، وہ تو آتا ہی ہوگا، اب میری کتنی سبکی ہوگی نا۔ وہ صبح ہی جتا رہا تھا کہ مجھے انڈا تک ابالنا نہیں آتا۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس نے فون وہیں صوفے پر ڈال دیا اور کچن کا رخ کیا۔ اسرار صاحب نے عباس کو دیکھا، عباس نے ان کو، پھر وہ مسکراتے ہوئے بولے، بیٹی، شادی ہو کر آنے والی بچیاں پہلے دن سے ہی کھانا بنانے میں نہیں لگ جاتی۔ ابھی تم گھر کی روٹین سے بھی واقف نہیں ہو۔ تم فکر نہ کرو، فارس کا فون آیا تھا، لنچ کے لیے پیزا لا رہا ہے، جس کا ذکر صبح جاتے ہوئے اس نے تم سے کیا تھا۔ مگر تاشفین کو تو میرا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا۔ میں ایسا کرتی ہوں، جلدی سے اس کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنا لیتی ہوں۔ صبح فریج میں کریلے نظر آئے تھے، ان کے ساتھ طبع آزمائی کر لیتی ہوں۔ بیٹی، جب سے اس نے سروس شروع کی ہے بس ایک دفعہ دوپہر کا کھانا گھر پر کھایا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ 2 دن مسلسل گھر نہیں آیا تھا۔ تیسرے دن فراغت ملتے ہی گھر آ گیا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی بیٹا جی، اس کی نوکری اسی نوعیت کی ہے، دن رات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ پھر میں ایسا کرتی ہوں، حیدرآبادی بریانی بنا لیتی ہوں، اگر وہ دوپہر کو نہ آیا تو شام کو کھا لے گا۔ حیرت بھرا سوال عباس کی طرف سے آیا۔ کیا آپ کو یہ بریانی بنانی آتی ہے؟ ترکیب کی پوری 10 ویڈیوز دیکھی ہیں، مجھے یقین ہے میں بنا لوں گی۔ اگر یہ تمہارا شوق ہے تو ایسے ہی صحیح، تم کچن میں دیکھ لو، جو مسالہ جات موجود نہیں ہے
ان کی لسٹ بنا دو، دکان والے کو فون کر دوں گا تو وہ 10 منٹ میں گھر پر دے جائے گا۔ انکل میں ابھی جائزہ لے کر بتاتی ہوں۔ عباس جاؤ بہن کی مدد کرو، اس کو کیا علم کون سی چیز کس کھانے میں رکھی ہے۔ ابو کے کہنے پر عباس بھی جگن کی پیروی میں کچن تک آ گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ نہ صرف سارے اجزاء کی لسٹ بنا چکی تھی بلکہ انکل سے مقدار پوچھ کر اس کے حساب سے چاول بھی بھگو دیے۔ واہ جی واہ، آج تو گھر سے کیا غضب کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، لگتا ہے کوئی خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فارس نے گھر میں داخل ہو کر سلام کے بعد پہلی بات ہی یہی کی، بلکہ سیدھا گیا ہی کچن میں۔ سامنے کا منظر بڑا دلچسپ تھا۔ پسینے میں شراب اور جگن چولہے کے سامنے کھڑی گوشت بھون رہی تھی۔ آپ کو اس مصیبت میں کس نے ڈال دیا؟ فارس نے اس کی حالت کے پیش نظر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ اب تم بھی شروع ہو جاؤ۔ ایک بات تو تم سب جان لو، میں ایسی بھی کوئی نازک پڑی نہیں ہوں، ایک ذرا سی بریانی ہی تو بنا رہی ہوں۔ پہلے انکل کو تشویش ہو رہی تھی، اس کے بعد حسیب مجھے کچن سے نکلنے پر زور دیتا رہا، اور اب تم آ گئے ہو۔ آپا ذرا ادھر سے نکل کر اندر آئینے میں اپنا حلیہ دیکھ کر آؤ، آپ کا چہرہ لال ٹماٹر ہو رہا ہے۔ ایک تو ویسے اتنی گرمی ہے، اوپر سے بجلی بند ہے، ایسے میں کچن کی جانب منہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ چلے شاباش باہر نکلے۔ فارس میرا کام تقریباً ختم ہو گیا ہے، ایسے درمیان میں چھوڑ کر باہر نہیں جاؤں گی۔ آپا بیمار پڑ جاؤ گی۔ کہا نا میں اتنی نازک نہیں ہوں، تم لوگ بھی تو روز اسی کچن میں کھانا بناتے ہو۔ ہماری بات اور ہے، ہم لوگ اس ماحول کے عادی ہیں، جبکہ آپ کے لیے سب نیا ہے۔ ہال میں بیٹھے حسیب نے وہیں سے لقمہ دیا۔ ہاں تو اگر تم لوگ مجھے کام کرنے ہی نہیں دو گے تو پھر مجھے عادت کیسے ہوگی؟ آپا ضد نہ کرو، خدا را باہر نکلو۔ چکن ایسے بن گئی جیسے سن ہی نہیں رہی۔ گوشت بننے کے بعد آدھا سالن ایک باؤل میں نکال کر چاولوں کی تہہ بنانے لگی۔ فارس نے جب اس کو اپنی بات پر اڑے پایا تو ناچار آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے لگا۔ سارے بکھرے برتن مسالے سمیٹ دیے۔ آخر کار بریانی کو دم دے کر وہ کچن سے نکل ہی آئی۔ ہال میں لگے کلاک پر نظر ڈالی، 2:45 ہو رہے تھے۔ دل کو کچھ ہوا، لنچ کا وقت تو کب کا نکل گیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ کمرے میں جا کر اداس دل سے اپنے لیے دوسرا لباس نکالا، منہ ہاتھ دھو کر لباس بدلا، فریش ہو کر باہر آئی۔ چاروں باپ بیٹے ہال میں ہی بیٹھے تھے۔ باتوں کے دوران لائٹ کی واپسی کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی جگن کچن کی جانب بڑھی، فارس نے فوراً روک دیا۔ میں چولہا بند کر آیا ہوں، آپ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور حسیب کھانا لگانے لگے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کر یہ ستو پی کر بتائیں کیسے بنے ہیں۔ فارس نے ٹھنڈے ٹھار محلول سے بھرا گلاس جگن کو دیا، ساتھ ہی بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ جگن نے گلاس کے اندر جھانکا، گہرے براؤن رنگ کا پانی تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ریت جیسے ذرے تیر رہے تھے۔ یہ کیسی ڈرنک ہے؟ بیٹے اس کو ستو کہتے ہیں، گرمیوں کا شربت ہے، بھنے ہوئے جو کہ آٹے سے بنتا ہے، آپ پی کر دیکھو، پسند آئے گا۔ اسرار احمد کے کہنے پر جگن نے ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرا۔ حیرت انگیز طور پر اس کو ذائقہ پسند آیا تھا، کچھ پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ وہ سارا گلاس خالی کر گئی۔ لائٹ آ گئی تھی، ساری گلی میں شور کی آواز سے ہی پتہ چل گیا تھا بجلی کی لہر آس پڑوس میں بھی دوڑ گئی ہے۔ کسی کے گھر سے گانوں کی آواز ابھری تھی تو کہیں پانی والی ٹنکی بھرنے کے لیے پانی کی موٹر چل رہی تھی۔ فارس اور حسیب کھانا لگا رہے تھے اور جگن کی نظریں دروازے کی طرف جاتی، وہاں سے کلاک پر آتی۔ فون کی بیل ہوئی، فارس نے اٹھایا۔ دوسری جانب سے جواب ملتے ہی اس کی شرارتی نظریں جگن کی اداس شکل پر پڑی۔ یہ لیں آپ کی کال ہے۔ جگن ڈر گئی، سوچا کہ کیا گھر سے کال آ گئی، مگر پوچھا نہیں۔ مرے قدموں سے آ کر فارس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگایا۔ فارس وہیں سے مڑ گیا۔ ہیلو۔ جگن کے ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے سلامتی کی دعا آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اداسی اڑ گئی، آواز فون پر بھی ویسی ہی تھی، روب والی، جیسے پیدا ہی حکم کرنے کے لیے ہوا ہو۔ وعلیکم السلام، میں گھر آنا چاہتا ہوں، کوشش بہت کی ہے مگر یہاں سے نکل نہیں پایا ہوں۔ جگن کچھ نہ بولی، بس آنکھیں بند کر کے اس کی آواز سنتی رہی۔ تم نے آج پہلی دفعہ مجھ سے کوئی فرمائش کی ہے اور میں پوری نہیں کر پایا ہوں۔ جگن کا نچلا لب دانتوں کے درمیان دبا ہوا تھا۔ میں اس کا ازالہ کر دوں گا، میں نے بریانی بنائی ہے۔
میرا حصہ فریج میں رکھوا دو، اگر رات کو گھر سگا تو کھا لوں گا، میں انتظار کروں گی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی تھی۔ کئی سیکنڈ اسی طرح گزر گئے۔ تم انتظار مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ میری واپسی کا وقت مقرر نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہے؟ واپسی تو مقرر ہے نا جگن؟ مجھے قید پسند نہیں ہے اور تم مجھے قید کر رہی ہو۔ یہ الزام ہے، کیونکہ اگر میں قید کرتی تو آپ فون کی لائن پر ہونے کے بجائے مجسم میرے سامنے موجود ہوتے۔ جسمانی قید سے زیادہ خطرناک ذہنی قید ہے۔ تم میرے دل و دماغ کو جکڑ رہی ہو۔ تاشفین، ایک بات سنو، میرے ساتھ مذاق میں بھی دل لگی نہ کرنا، کیونکہ تمہارے معاملے میں میرا دل بہت نرم ہے، پر یہ آسانی سے تمہیں معاف کر گیا ہے۔ اب تو تمہاری خطائیں بھی اس کو دیوانہ کرتی ہیں۔ خیال کرنا جگن، بہت جلد چڑھانے والا رنگ دیر پا ثابت نہیں ہوتا۔ جگن اس کے زمانوی جملے پر ہنستے ہوئے بولی، گھر سے جاتے وقت تم اندرونی جنگ لڑ رہے تھے، اب تمہاری آواز اور لہجے میں وہ جھنجھلاہٹ مفقود ہے۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کسی اور وقت بتاؤں گا، ابھی کال بند کر رہا ہوں۔ کیا فون کا بیلنس ختم ہو گیا ہے؟ تاشفین کے سینے میں موجود دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ کیا جان بوجھ کر بات لمبی کرنے کو ایسے سوال کر رہی ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تو پھر ہمت کی داد دینی پڑے گی۔ رات کے 3 بجے بیچ سڑک پر گنڈوں کی پٹائی کرنے سے انسان بڑا ہمت والا ثابت نہیں ہو جاتا۔ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ دعویٰ کرنا بھی مت، کیونکہ تم جگن نہیں ہو۔ وہ جگن ہی ہے جو تاشفین کے پیچھے آ گئی، اور تاشفین کے پیچھے آنے کے لیے بڑی ہمت درکار تھی۔ اگر ہمت ماپنے کا یہ پیمانہ رکھو گی جگن تاشفین، تو ہار جاؤ گی، کیونکہ جس دل سے تاشفین جگن کو اس جگہ چھوڑ آیا تھا وہ تاشفین ہی جانتا ہے۔ ہمت نہ ہوتی تو ادھر ہی قدموں میں پڑا ملتا۔ السلام علیکم۔ فون بند ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کھانا لگ چکا تھا، وہ بھی خوش دلی سے آ کر عباس کے برابر بیٹھ گئی۔ اپنے ہاتھ کی بنی بریانی کا پہلا نوالا ہی لیا تھا جب کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ نمک، اور اس قدر تیز نمک کہ خود جگن نے نوالا واپس نکال دیا۔ اگلے پل اسرار صاحب کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر بولی، آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے اور یہ بریانی آپ کے لیے زہر ثابت ہوگی۔ بیٹا مجھے چکھنے تو دو۔ نہ، بالکل نہیں، باقی سب بھی کوئی نہیں کھائے گا۔ آئی ایم سو سوری، آپ سب کو بھوک لگی تھی اور میں نے سارا دن گھما کر یہ کھانا دیا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ تینوں بھائیوں کی جان پر بن گئی۔ چلے، نمک ہی تیز ہے، کون سا چینی ڈال دی ہے، اتنی سی بات پر کیا رونا؟ اور یہ حسیب کا علم نہیں ہے آپ کو؟ یہ تو نمک کا دیوانہ ہے، اچھے خاصے بنے سالن میں مزید نمک ڈال کر کھاتا ہے۔ ہم لوگ دہی ڈال کر کھا لیں گے، دہی نمک کم کر دے گا۔ اچھا ہوا تاشفین نہیں آیا، ورنہ ساری عمر تانے ملتے۔ ہاں، جیسے وہ خود تو بڑے جمی آلیور ہیں۔ اسرار صاحب کو حسیب نے پیزا دے دیا۔ خود تینوں بھائیوں نے وہیں تیز نمک والی بریانی کھائی۔ جگن بھی ایک نوالا لیتی، ساتھ آنسو صاف کرتی، شرمندگی الگ۔ جگن نے برتن اٹھائے، فارس نے برتن دھوئے، حسیب نے جگہ صاف کی۔ اسرار احمد وضو کر کے مغرب پڑھنے کمرے میں جا رہے تھے جب پپو نامی آفت نازل ہوئی۔ اوئے، تم لوگوں نے خبریں دیکھی ہیں؟ کیوں، کیا کترینہ لاہور آئی ہے؟ نہیں یار، پولیس کا آپریشن چل رہا ہے، چینلز والے براہ راست دکھا رہے ہیں۔ یار، اتنا بڑا ملک ہے، پکڑ لی ہوگی کہیں سے کوئی خبر۔ 101 نیوز چینلز ہیں، کچھ تو بیچاروں نے دکھانا ہے۔ اپنی بک بک چلائے رکھا کرو بس۔ پپو نے فارس کو جھڑکا۔ لاہور میں ایک بہت بڑے آدمی کے ڈیرے پر ریڈ ہوئی ہے، اپنا تاشفین لیڈ کر رہا ہے، دونوں طرف سے گولی چل رہی ہے، ٹی وی تو کھولو تمہیں پتہ چلے۔ پپو کی بات ابھی منہ میں ہی تھی جب حسیب اور فارس آگے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں پلنگتے اوپر بھاگ گئے۔ بابا، مجھے ایسا کوئی پروگرام نہیں دیکھنا ہے۔ عباس نے پریشان سی صورت لے کر اسرار صاحب کے پاس کھڑے ہو کر کہا، تم وضو کر کے میرے ساتھ نماز پڑھو اور بھائی کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ آپ نے بھائی کو پولیس میں جانے کی اجازت کیوں دی تھی؟ صرف یہ ہفتہ پرسکون گزرا تھا، اب پھر دھمکیوں والے فون آئیں گے۔ بھائی چاچو خالد جیسا کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو اتنے سالوں سے پولیس کی سروس کر رہے ہیں، آج تک نہیں سنا کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی چلی ہو، نہ ہی کبھی 4 دن گھر سے باہر رہے ہیں۔ ایک ہمارا بھائی ہے، 6 ماہ میں 10واں واقعہ ہے۔
अब्बास गुस्से और परेशानी की मिली जुली कैफियत में बोलता जा रहा था। इसरार साहब इसको तावीलें देकर समझा रहे थे। परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह इसका रखवाला है। तुम्हारा भाई अच्छाई और खिदमत का जज्बा लेकर घर से निकलता है और मैं इसको अल्लाह के सुपुर्द करके भेजता हूँ। शाबाश, उठो, शाम के वक्त ऐसी उदास शक्ल नहीं बनाते। जुगन खामोशी से वहाँ से हट गई। ऊपर आते आते सांस फूल गई थी, मगर वो सीधी कमरे में गई जहाँ फारिस, हसीब और पप्पू टीवी स्क्रीन के सामने जमे हुए थे। नाजरीन, हमारी पुलिस के हुकाम से बात हुई है जिनका कहना है कि इस वक्त इसमें बहुत ख़तरनाक मुलजिम पनाह गुज़ीन है। जी, पुलिस को इस वक्त शदीद किस्म की मज़म्मत का सामना है। अभी तक पुलिस के 4 बंदे ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें से एक की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जाती है, बाकी 3 की हालत खतरे से बाहर है। नाजरीन, हम तक अपने ज़राए से एक खबर ये भी पहुंची है कि सियासी रहनुमाओं के ज़रिए से पुलिस और मुलजिमों के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ बशारत अली गुस्से से भिपरे हुए हैं। उनका कहना है कि वो पुलिस की इस गुंडागर्दी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उनके घर पर उनके साथी मेहमान मौजूद हैं, पर जैसे कि अब वक्त के साथ साथ बहुत सी बातें खुलकर सामने आ रही हैं, तो अगर अंदर मौजूद लोग इनके साथी मेहमान हैं तो उन्होंने पुलिस को अंदर बुलाकर तलाशी देने के बजाय हथियार क्यों उठा ली हैं। फूली सांसों वाला रिपोर्टर बिना रुके गला फाड़कर बोलता जा रहा था और जुगन के जिस्म पर रुएं खड़ी हो रही थी। अभी 2 घंटे पहले इससे बात हुई थी, इसने बताया क्यों नहीं? इसका लहजा भी तो नॉर्मल सा था। स्क्रीन में उस हवेली का दूर का मंजर दिखाया जा रहा था। पुलिस वाले अपनी पोजीशंस लिए खड़े थे। इक्का दुक्का गाड़ियाँ नजर आ रही थी। वक्फे वक्फे से फायरिंग्स हो रही थी। नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन 12 बजे से ये क्लैश चल रहा है। अभी अंधेरा फैल गया है, दूसरी तरफ से हथियार नहीं डाले गए हैं। एसपी ताशफिन इसरार की जानिब से रात 8 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। अगर 8 बजे से पहले पहले मुलजिमों ने हथियार डाल दिए तो ठीक, वरना पुलिस अपने पूरे जोर से इस हवेली का कब्जा हासिल करेगी। हम आपको। रिपोर्टर की बात मुंह में ही रह गई थी क्योंकि बहुत बड़ा धमाका हुआ था। टेलीविज़न की स्क्रीन बिल्कुल स्याह हो गई थी। चंद सेकंड तक तो न कोई आवाज़ आई न तस्वीर, फिर एकदम से शोरगुल शुरू हो गया। नाजरीन, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। हम लोग जाए वक़्वा से काफ़ी फासले पर मौजूद हैं क्योंकि मीडिया को इस मकाम से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, मगर इस धमाके के असरात यहाँ तक पहुँचे हैं। नाजरीन, इस मकाम पर हम आपको किसी भी किस्म की अपडेट देने से कासिर हैं। इधर एक ब्रेक लेते हैं। इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह हुकाम से कुछ मालूमात ली जा सके। कमर्शियल ब्रेक के शुरू होने पर फारिस ने चैनल बदल दिया था। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, अभी तक की इत्तला यही है, हवेली से रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ है जिसका निशाना एसपी ताशफिन इसरार की गाड़ी थी। इंतहाई अफसोस से कहा जा रहा है कि जिस जगह वो गाड़ी मौजूद थी वहाँ अब आग के बादल बुलंद हो रहे हैं। 5 मिनट पहले एसपी साहब को गाड़ी में ही देखा गया था। नाजरीन, कुछ तकरीबकारों को गिरफ्तार करने का अमल इस वक्त इंतहाई पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मज़ीद जैसे जैसे हमें इत्तला मिलती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस दुआ ही की जा सकती है कि ज़्यादा जानी नुकसान का सामना न हो। फारिस, उसका नंबर मिलाओ। जुगन की घबराई हुई आवाज़ सुनकर फारिस चौंका। खबरों में इस कदर गम था कि जुगन की मौजूदगी का एहसास ही न हुआ। जुगन के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर दोनों भाई फौरी तौर पर मुतहरिक हुए। हसीब ने टेलीविज़न बंद कर दिया। फारिस ने जुगन को तसल्ली दी। आप घबराएं नहीं, उसकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। ऐसे कामों में ऊंच नीच हो ही जाती है। आप आए, इधर बैठें। हसीब, आपा के लिए पानी लेकर आओ। फारिस, मुझे प्यास नहीं है, प्लीज़ तुम उसका नंबर मिलाओ। वो बिल्कुल ठीक होंगे, बस आप हिम्मत करें। मैं उनसे राब्ते की कोशिश करता हूँ, मगर एमरजेंसी की वजह से शायद राब्ता होने में वक्त लगे। फारिस ने अपने दिलो दिमाग की खिड़कियाँ हर बुरे ख्याल के लिए बंद कर दी थी, जबकि हसीब की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। फारिस ने एक घूड़ी से नवाजा। हसीब कांपते होठों को सख्ती से एक दूसरे में पेवस करता कमरे से निकल गया। पप्पू बिल्कुल साकत बैठा हुआ था। फिर बोला, मैं कुछ लड़कों को साथ लेकर वहाँ जाकर पता करता हूँ, अल्लाह सोना करम करेगा। फारिस ने सर के इशारे से पप्पू के ख्याल की तस्दीक की। पप्पू ने जुगन के सर पर हाथ रखा। भाभी, अल्लाह तुम्हारे साईं को लंबी उम्र दे। जुगन के अंदर कुछ टूट गया।
आंसू बेख्तियार हो गए। क्या ये दुआएं उस तक पहुंच जाएंगी या देर हो गई? इस एक ख्याल ने दिल में नेज़ा गोप दिया था। अगले आधे घंटे तक ये खबर सारे मोहल्ले में फैल चुकी थी। सारे लोग इनके घर पर जमा हो रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता हॉस्पिटल वालों ने बताया है कुल 4 लाशें इनके पास आई हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब होने की वजह से शिनाख्त करना मुश्किल है। मगर एक बात कन्फर्म है कि चारों पुलिस वाले हैं। औरतों ने रोना शुरू किया तो फारिस ने सरेआम गालियां देते हुए धमकी लगाई, खबरदार जो किसी ने मेरे भाई के लिए कोई बुरा ख्याल करके बेन किए या भाभी को उल्टी सीधी बातें की, अल्लाह की कसम जान ले लूँगा। जाओ अब सब लोग अपने घरों को। ताशवीन इसरार अल्लाह की अमान में है। खुद वो मुसलसल ताशवीन का नंबर मिला रहा था जो कि बंद ही जा रहा था। घर पर अब पुप्पी सुगरा की फैमिली के अलावा चंद एक मर्द बैठक में अब्बू के पास बैठे हुए थे। फारिस की लड़काई के बाद सभी खामोश बैठे हुए थे। फारिस का एक पांव बैठक में एक जुगन के कमरे में था, जहां नरगिस जुगन का ठंडा पड़ता हाथ अपने हाथों में लिए तसल्ली भरी थपकियां दे रही थी। अब्बास हर 2 सेकंड बाद टिश्यू से अपनी आंखें रगड़ता। तब से वो जुगन के दुपट्टे से मुंह छुपाए रो रहा था। फारिस के डर से मुंह भी छुपाया हुआ था। जुगन का दूसरा हाथ अब्बास के बालों में था। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। हर रोज़ सुनते हैं फला जगह ब्लास्ट हुआ, फला पुलिस चौकी को उड़ा दिया गया। कभी ये नहीं सोचा कि जो जवान ड्यूटी पर जाते हैं उनके घर वालों पर क्या क़यामत गुजरती है। जवान बीवियाँ, बूढ़े माँ बाप, भाइयों की हिम्मत, सिर्फ एक झटके में सब ख़त्म। या अल्लाह, ज़िंदगी और मौत का मालिक तो तू है, पर इतनी बड़ी आजमाइश न डाल। सीढ़ियों पर तेज़ कदमों की धमक जागी। अगले ही पल हसीब की खुशी से कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज गई, भाई जिंदा है, वो गाड़ी में नहीं था। फारिस को लगा सारे जिस्म से ताकत निचड़ गई हो। वो वहीं सोफे पर गिर गया। जिस्म का पूर खुदा के हुजूर सजदा रेज़ था। इतनी देर क्यों लगी खबर देने में? ये सवाल नरगिस ने किया था, जो हसीब की आवाज़ पर कमरे से बाहर आई थी, क्योंकि भाई मंजर से गायब था। सबको यही लगा कि मगर अब ऑपरेशन ख़त्म हुआ है तो वो हवेली से निकला है। पुलिस के नुमाइंदे ने बताया है सर ताशफीन ने 2 आदमियों के साथ मिलकर पिछली तरफ से हवेली में दाखिल होकर लड़ाई के दौरान अगले दरवाजे को खोलकर नफरी को अंदर दाखिल किया है। 6 लोग मरे हैं, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। जुगन ने गहरी सांस भर कर अपने दिल पर हाथ रखा। उसका बीपी इंतहाई लो हो रहा था। हाथ पैर बेजान से महसूस हो रहे थे। उसने अब्बास के चेहरे से दुपट्टा हटाया। लाल गुलाबी सेहतमंद चेहरा मज़ीद लाली मार रहा था। जुगन ने उसके पेशानी पर आए बाल हाथ से पीछे किए और माथे पर भूसा लिया। अब्बास का जिस्म बुखार की हिद्दत से तप रहा था। अब्बास, शहजादे, अपने भाई से इतनी मोहब्बत है? आपा, क्या होगा? ताशफीन कब आएगा? तुमने सुना नहीं? हसीब कह रहा है ताशफीन बिल्कुल ठीक है। तुम लोग मुझे बहलाने को झूठ बोल रहे हो। नहीं चंदा, ऐसा नहीं है। उठो शाबाश। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी बात करवाएं। उसने मुझसे वादा किया था अपना ख्याल रखेगा। अब ये क्या हो गया? अब्बास की बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे, जिन्हें जुगन बड़ी नरमी से अपने पल्लू में समेटती जा रही थी। यह अलग बात कि अपनी नज़र बार बार धुंधला रही थी। फारिस कमरे में आया, अब्बास को उठाकर बाजुओं में भरकर ज़ोर से भींचा। मोटे, खुदा का नाम है तुम्हें बीमार नहीं पड़ना। आंखें खोल और ले भाई से बात कर। भाई का सुनते ही अब्बास ने आंखें खोल दी। फारिस ने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। जुगन सांस लेना भूल गई। भाई बात करो, अब्बास सुन रहा है। फारिस के बताते ही दूसरी जानिब से ताशफीन की आवाज़ उभरी। अच्छे जवान आदमी हो अब्बास, यार यूँ छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा करोगे तो क्या बनेगा? अब्बास की आवाज़ आंसुओं में ढुली हुई थी। खबरों में बता रहे थे उन्होंने तुम्हारी गाड़ी पर रॉकेट मारा था। तो क्या हुआ यार, पुरानी गाड़ी थी। अच्छा है, अब नई गाड़ी मिलेगी। 4 लोग मारे गए हैं। अब्बास की आवाज़ फिर से भरा गई। यार, ये सब तो सर्विस का हिस्सा है। हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है, मगर अल्लाह का शुक्र है कामयाबी नसीब हुई है। अगर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस सवाल को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, मगर और 4 माओं की गोद उजड़ी है।
تو میرے ساتھ چلو کہ شہدا کے گھر ان کی فیملی سے تعزیت کرنے؟ وہ بھی کسی کے تاشفین تھے۔ ہاں چلوں گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا۔ باقی کی باتیں گھر پر ہوں گی۔ ابھی کھانا کھاؤ، دوا لو اور بے فکر ہو کر لمبی تان کر سو جاؤ۔ صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ لائن بے جان ہو گئی تھی۔ عباس اتنے میں ہی فریش نظر آنے لگا تھا۔ ابو کو بتاتا ہوں ان کا بیٹا پھر سے میری بات ٹال رہا ہے، مگر اس دفعہ اس کو ماننا ہی ہوگا۔ عباس کمرے سے نکل گیا۔ چگن نے سوالیہ نظروں سے فارس اور نرگس کو دیکھا۔ نرگس بولی، تاشفین بھائی عباس کی اماں ہیں، وہ پہلے بھی گھر میں لڑائی کر چکا ہے کہ تاشفین پولیس کی نوکری چھوڑ دے۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس لحاظ سے تو عباس کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ ہاں مگر بھائی کبھی نہیں مانے گا۔ خیر نگی ایک کپ چائے پلا دو، سر میں شدید درد ہے۔ نرگس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جگن سے بھی پوچھ لیا، بھابھی تمہیں کچھ چاہیے؟ دودھ، چائے، پانی کچھ؟ نہیں نرگس شکریہ، مگر اس وقت کسی چیز کی طلب محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ آپ آرام کریں، اب تو بھائی سے بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ 2-3 گھنٹے بعد گھر آ جائے گا۔ سارے گھر کی بتیاں گل تھیں سوائے اسرار احمد کے کمرے کے۔ وہ حسب معمول کلام پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ باہر دروازے میں چابی کے گھومنے کی آواز سے پہلے قدموں کی چاپ سن کر ان کی نظریں وال کلاک پر پڑیں۔ رات کے 3:30 ہو رہے تھے۔ جیسے ہی بیرونی دروازہ کھلنے کے بعد بند ہوا، اسرار احمد کے دل و دماغ میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی اس کا چہرہ دروازے کے فریم میں نظر آیا۔ السلام علیکم ابو جی۔ اسرار احمد نے قرآن بند کیا، اپنی آنکھوں پر لگا چشمہ اتار کر بیٹے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ تاشفین تمہیں گھر پر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، کل کا دن سخت تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، کمرے میں داخل ہوا، اپنی چیزیں کرسی پر رکھ کر وہیں کھڑے کھڑے جوتے اتارے، بیلٹ کھولی اور کسی چھوٹے بچے کی طرح بیڈ پر چڑھ کر عباس کے برابر لیٹ گیا۔ کدھر آ رہے ہو؟ منہ ہاتھ دھو لو، بھوک لگی ہوگی۔ اسرار احمد نے فکر مندی سے پوچھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اتنی نیند آ رہی تھی، اپنی گلی میں آ کر میں نے شکر ادا کیا ہے، زندہ سلامت یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ بند آنکھوں کے ساتھ ایک بازو آنکھوں پر رکھے بتا رہا تھا، جب ایک زوردار جماہی آئی۔ کپڑے تو بدل لو ابو، اس وقت صرف سونا چاہتا ہوں۔ چگن بہت پریشان رہی ہے، کم از کم اس کو اپنی آمد سے تو مطلع کر دو۔ کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ وہ سو رہی ہوگی۔ اسی وقت چگن کی غصے سے بھری آواز سنائی دی، یہ گھر ہے یا سرائے؟ گھر آنے کا یہ کون سا وقت ہے؟ دن کے 5 بجے تمہارا فون آیا تھا اور اب صبح کے 5 ہونے کو آ رہے ہیں۔ انسانوں والی روٹین اپناؤ ایس پی۔ وہ کہنے کے بل اوپر کو اڑ بیٹھا، پوری دلچسپی سے دروازے میں کھڑی چگن کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، ورنہ پٹو گے؟ تاشفین کا بھرپور کہکا گونجا۔ ابو آپ سن رہے ہیں؟ اسرار احمد مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھائی، جس قدر تم پریشان کرتے ہو اتنا سخت تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تاشفین مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل گھور رہی تھی۔ سوری، آئندہ سے خیال کروں گا۔ اب کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ چگن کے تاثرات نہیں بدلے تھے، مگر وہ پانی لینے چلی گئی۔ تاشفین مسکراہٹ سمیٹ کر واپس لیٹ گیا۔ اس کو چگن کے رد عمل پر ابھی تک ہنسی آ رہی تھی۔ پانی پی لیں۔ چگن کی آواز پر آنکھیں کھولی، وہ بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے گلاس ہاتھ میں لے کر منہ سے لگایا۔ نظریں چگن کے چہرے پر تھیں جو عباس پر پڑا کمبل ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ عورت کتنی اپنی لگ رہی ہے، جیسے ہمیشہ سے اس گھر کا حصہ ہو۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اس کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ اس کو خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر چگن کے ماتھے پر بل آیا۔ یہ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے تاشفین کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ ایک ہاتھ میں گلاس لیے وہ بیڈ کی پائنتی کی جانب گئی۔ تاشفین کے موزوں والے پیروں پر نظر پڑتے ہی اس کا فارغ ہاتھ آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ تاشفین سمجھتا وہ کیا کرنے لگی ہے، وہ اس کے موزے کھینچ کر اتار چکی تھی۔ تاشفین کو حیران چھوڑ کر وہ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، انکل آپ کو پانی یا چائے وغیرہ کچھ چاہیے؟ نہیں بیٹی، میرے پاس پانی ہے، آپ آرام کرو۔ تاشفین کی آواز آئی، پلیز لائٹ بند کرتی جانا۔
اس نے تصدیق کے لیے اسرار احمد کی جانب دیکھا۔ انہوں نے روحل بیڈ کی بیک پر بنی کبٹ پر رکھا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس وقت سوتے نہیں تھے، مگر اس وقت بیٹے کے آرام کا خیال کیا اور اسے سونے کے لیے خوابناک ماحول فراہم کر دیا تھا۔